يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کے دن مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو کہ یہ دن مشہور ہے، اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور مجھ پر جو درود پڑے گا پیش کیا جائے گا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے عرض کی اور موت کے بعد ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین پر انبیاء کرام علیہ السلام کے جسم کھانا حرام کر دیا ہے۔ اللہ کا نبی زندہ ہے، روزی دیا جاتا ہے، تو پتہ چلا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصال ظہری کے بعد بھی اپنے غلاموں کے درود و سلام کو سماعت بھی فرماتے ہیں اور جواب بھی ارشاد فرماتے ہیں۔ تو آج کے درس قرآن میں ہم سورۃ الجمعہ کی آیت نمبر 9 کا ترجمہ و تفسیر سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ ترجمہ کنز الایمان، اے ایمان والو، جب نماز کی اذان ہو جمعہ کے دن تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے۔ اس آیت سے نماز جمعہ کے احکام بیان کیے جا رہے ہیں۔ یہاں اس آیت سے متعلق 3 باتیں ملاحظہ ہوں۔ نمبر 1، اس آیت میں اذان سے پہلی اذان ہے۔ اس آیت میں اذان سے مراد جمعے کی پہلی اذان ہے، نہ کہ دوسری اذان جو خطبہ سے متصل ہوتی ہے۔ اگرچہ پہلی اذان حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اضافہ کی گئی، مگر نماز کی تیاری کے واجب ہونے اور خرید و فروخت ترک کر دینے کا تعلق اسی سے ہے۔ یعنی جو جمعۃ المبارک کی پہلی اذان ہوتی ہے اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ پہلی اذان ہوتے ہی ہر وہ بندہ جس پر جمعہ کی نماز فرض ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر قسم کی مصروفیات کو چھوڑ دے، خرید و فروخت کو بھی چھوڑ دے، صرف جمعہ کی تیاری کرے اور جمعہ کی تیاری کر کے اللہ کے ذکر کی طرف دوڑے۔ یعنی اذان ہوتے ہی جمعہ کی، تو جمعہ کی تیاری کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ اب جو بندہ جمعہ کی اذان سن کر بھی اپنے کام کاج میں مصروف رہے گا، اپنی مشغولیات میں مشغول رہے گا، خرید و فروخت میں مصروف رہے گا، تو وہ گناہگار ٹھہرے گا، کیونکہ قرآن کی نص قطعی سے ثابت ہو رہا ہے، بیان یہ کیا جا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ جب جمعہ کے دن اذان ہو جائے جمعہ کی، تم اپنی مصروفیات کو چھوڑ دو، جمعہ کی تیاری کر کے اللہ کے ذکر کی طرف آؤ۔ دوڑنے سے بھاگنا مراد نہیں ہے کہ بھاگ کے آنا، دوڑ کے آنا، بلکہ مقصود یہ ہے کہ نماز کے لیے تیاری شروع کر دو۔ اور ذکر اللہ سے جمہور علماء کے نزدیک خطبہ مراد ہے۔ اب یہاں ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ جب یہ ذکر کیا گیا کہ جمعہ کی اذان جو پہلی اذان ہے وہ ہوتے ہی جمعہ کی تیاری کرنے کا حکم دیا گیا، تو اب اس سے مراد عربی والا خطبہ
نہیں، اس سے پہلے جو کتاب ہوتا ہے، جمعے کا بیان ہوتا ہے، اس کے اندر شریک ہونا ہمیں ضروری ہے کہ ہم جمعہ کی اذان ہوتے ہی مسجد میں آ جائیں، اذان ہوتے ہی تیاری شروع کر دیں۔ جب ہم اذان ہوتے ہی تیاری شروع کریں گے تو یقیناً ہم جمعہ کے بیان سے پہلے مسجد میں آ جائیں گے۔ یہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اس آیت سے نماز جمعہ کی فرضیت، خرید و فروخت وغیرہ دنیاوی مشاغل کی حرمت اور سعی یعنی نماز کے اہتمام کا وجوب ثابت ہوا اور خطبہ بھی ثابت ہوا۔ جمعہ کی وجہ تسمیہ، عربی زبان میں اس دن کا نام عروبہ تھا، بعد میں جمعہ رکھا گیا، اور سب سے پہلے جس شخص نے اس دن کا نام جمعہ رکھا وہ کعب بن لوبی ہے۔ اس کی وجہ تسمیہ کے بارے میں مختلف اقوال ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ اسے جمعہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس دن نماز کے لیے جماعتوں کا اجتماع ہوتا ہے۔ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا جمعہ سیرت بیان کرنے والے علماء کا بیان ہے کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو 12 ربیع الاول پیر کے دن چاش کے وقت قباء کے مقام پر ٹھہرے، پیر سے لے کر جمعرات تک یہاں قیام فرمایا اور مسجد کی بنیاد رکھی۔ جمعہ کے دن مدینہ طیبہ جانے کا عزم فرمایا۔ بنی سالم بن عوف کی وادی کے درمیان جمعہ کا وقت آیا، اس جگہ کو لوگوں نے مسجد بنایا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں جمعہ پڑھایا اور خطبہ فرمایا۔ یہ پہلا جمعہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کے ساتھ پڑھا ہے۔ کثیر احادیث میں جمعہ کے دن کے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ آئیے ہم بھی کچھ فضائل جمعہ المبارک کے سنتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہتر دن جس پر سورج نے طلوع کیا جمعہ کا دن ہے، اسی میں حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اسی میں جنت میں داخل کیے گئے اور اسی میں انہیں جنت سے اترنے کا حکم ہوا اور قیامت جمعہ ہی کے دن قائم ہوگی۔ جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی ہے جس میں اللہ تعالیٰ خاص طور پر دعا قبول فرماتا ہے۔ بات سمجھ میں آ جائے، دل کو اچھی لگے تو بلند آواز سے سبحان اللہ کہنا چاہیے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں گزرا ہے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعہ کے دن کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اس میں ایک ساعت ہے جو مسلمان بندہ اسے پائے اور وہ کھڑا ہو کر نماز پڑھ رہا ہو تو اللہ تعالیٰ سے جو چیز مانگے گا وہ بھی عطا فرما دی جائے گی۔ اور ہاتھ کے اشارے سے بتایا کہ وہ وقت بہت تھوڑا ہے، یاد رہے کہ وہ کون سا وقت ہے۔ اس بارے میں روایتیں بہت ہیں، ان میں سے دو کبھی ہیں۔ نمبر ایک وہ وقت امام کے خطبہ کے لیے بیٹھنے سے نماز ختم تک، اور نمبر دو وہ جمعہ کی آخری ساعت ہے۔ لیکن ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جمعہ کی نماز کے شروع سے لے کر آخر تک جمعہ کی نماز میں شریک رہنا چاہیے۔ نہ جانے وہ کون سی ساعت ہے، بہت ساری روایتیں اس کے متعلق کہ فلاں ساعت ہے، فلاں گھڑی ہے۔ ہم جب مکمل نماز جمعہ میں شریک رہیں گے تو اس میں تو وہ ساعت شامل ہوگی نا، اس میں دعا قبول ہوتی ہے، ہمیں وہ ساعت مل جائے گی اللہ کی رحمت سے، اللہ کے فضل سے۔ اور جمعہ کی نماز کے لیے
ہم نے اذان ہوتے ہی جمعہ کی تیاری شروع کر دینی ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے، فرمایا جو جمعہ کی نماز کے لیے اول وقت میں آتا ہے، سب سے پہلے آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایک اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے. فرمایا جو اس کے بعد آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے گائے صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے. فرمایا جو پھر اس کے بعد آئے اسے مینڈا صدقہ کرنے کا ثواب عطا کیا جاتا ہے. جو اس کے بعد آئے اسے بکری صدقہ کرنے کا ثواب عطا کیا جاتا ہے. فرمایا جو اس کے بعد آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مرغی صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے. ھذا علی القیاس. صحابہ کرام علیہ رضوان عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ان سب کے بعد آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اس وقت آتا ہے جب خطیب خطبے کے لیے بیٹھ جاتا ہے، فرمایا وہ شخص جو اس وقت میں آتا ہے جب خطیب خطبے کے لیے بیٹھ جاتا ہے، اس کی جمعہ کی نماز تو ہو جاتی ہے مگر وہ اپنا نام فرشتوں کے رجسٹروں میں، فرشتوں کے صحیفوں میں لکھوانے سے محروم رہ جاتا ہے اور اتنے بڑے ثواب سے بھی محروم رہ جاتا ہے. کہاں بات ہے کہ اونٹ خریدو، اللہ کی راہ میں صدقہ کرو، اور کہاں نماز جمعہ کے لیے اول وقت میں آ جانا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے. تو ہم نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ عز و جل آج جمعہ المبارک کا دن ہے، آج سے جمعہ کی پہلی اذان ہوتے ہی ہم جمعہ کی تیاری کر کے فوراً اللہ کے ذکر کے لیے اللہ کے گھر کی طرف روانہ ہو جائیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.